بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن خدا نے ہم بہنوں کو حسن کی بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ اسی وجہ سے ہم بہنوں کے رشتے امیر گھرانوں اور زمیندار خاندان سے آ رہے تھے، تاہم ہمارے بابا غیروں میں رشتہ دینے کے خلاف تھے۔ انہوں نے میری بڑی بہن کی شادی ہمارے تایا کے بیٹے سے کر دی اور میری شادی دور کے رشتہ داروں میں ایک ایسی فیملی میں کی جو برادری سے نکالے ہوئے تھے۔ امی اس رشتے پر خوش نہیں تھیں، لیکن بابا اور دادا نے یہ رشتہ اس لیے جوڑا تھا کہ کسی طرح واپس ان کو برادری میں لایا جائے۔ میرے شوہر عمر میں مجھ سے 25 برس بڑے تھے، مگر بابا کہتے تھے ہمارے رشتہ دینے سے یہ لوگ پھر سے برادری میں جڑ جائیں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ اس پر ہمارے کچھ خاندان کے بڑے بزرگ ناراض ہو گئے اور انہوں نے میرے بابا کو بھی 10 سال کے لیے برادری سے نکال دیا۔ اب ہم 10 برس تک کسی کی نہ شادی میں جا سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آ سکتا تھا۔ میرے شوہر کا نام طارق تھا۔ انہوں نے مجھے وہ پیار دیا جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ ان کی محبت نے عمر کے تمام فاصلے مٹا دیے تھے۔ وہ بھی دیہاتی تھے۔ شروع میں میرے شوہر کے 3 بھائی، ان کی فیملی، ان کی بیوی بچے، میری نند، ہم سب کچے گھروں میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر ایک طرح سے ویرانے میں تھا، کیونکہ بابا کی یہ تھوڑی سی زرعی اراضی تھی جس پر سارے خاندان کا گزارا تھا، اور ارد گرد کوئی مکان وہاں نہ تھے۔ میں کسی اچھے گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ ایک روز اپنے شوہر سے اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا شاندار مکان بنوا کر دے دیا۔ اب میں بہت خوش تھی۔ میری زندگی میں کوئی پریشانی یا الجھن نہیں تھی۔ ساری خوشیاں تھیں، مگر ایک خلش بھی تھی کہ شادی کے 11 سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میری نند جب تک اپنے گھر رہی، ہماری زندگی بھی پرسکون رہی کہ اچانک فرزانہ کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے شوہر نے فرزانہ پر یہ الزام لگا کر طلاق دے دی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ایک دن جوں ہی وہ کھانا کھانے بیٹھا، کسی نے دروازہ بجایا۔ وہ دروازے پر چلا گیا۔ صحن میں کتا بیٹھا تھا، شاید وہ بھوکا تھا۔ اس نے چارپائی پر رکھے سالن کے کٹورے میں منہ مار کر بوٹی اٹھائی اور کھا گیا۔ آدمی سے بات کر کے جب فرزانہ کا شوہر واپس آیا اور چارپائی پر بیٹھنے لگا تو دفتن اس کی نظر صحن میں گرے ہوئے کتے پر پڑ گئی، جس کی حالت غیر تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آنن فانن کتے نے تڑپ کر جان دے دی۔ اس نے کھانے کو بغور دیکھا۔ کٹورے میں برقعے کی بڑی سی بوٹی غائب تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کتا مرغ کی بوٹی کھا کر لقمہ اجل بنا ہے۔ بس اس نے بیوی کی چٹیا پکڑ لی کہ تیری کارستانی ہے، تو مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، تبھی کھانے میں زہر ملا دیا۔ خدا جانے اس بات میں صداقت تھی کہ محض بہتان تھا، تاہم یہ بات صحیح تھی کہ فرزانہ ایک منفی سوچ رکھنے والی عورت تھی۔ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اس کو زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ میرے شوہر مجھے بہت چاہتے تھے۔ وہ دولت مند بھی سب بہن بھائیوں سے زیادہ تھے۔ اس بات پر بھی فرزانہ ہمیشہ مجھ سے حسد رکھتی تھی، بلکہ کھلم کھلا وہ مجھے بد دعائیں بھی دیتی تھی۔ میں اس کو ایک محروم عورت سمجھ کر درگزر کر جاتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے دیور بھی در پردہ میرے شوہر کی دولت سے حسد کرتے تھے اور ان کی دولت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ طارق انتہائی محبت کرنے والے اور کھلے دل کے تھے۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی تھی
اور اپنی فیملی کے تیور بھی پہچان لیے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی جائیداد سے آدھی اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی تھی اور اس کے کاغذات بھی میرے حوالے کر دیے تھے۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ مجھ کو بھی ایک دن ممتا کی خوشی نصیب ہو گئی اور شادی کے 17 سال بعد خدا نے بیٹی دی۔ جب خود کو دنیا کی خوش نصیب عورت سمجھنے لگی، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میری بیٹی 3 سال کی ہوئی تو بیمار رہنے لگی۔ بہت علاج کروایا مگر مرض کا پتہ نہ چلا۔ بالآخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میری نند اور دیوروں نے میرے شوہر پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن وہ دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہوئے کیونکہ ان کو مجھ سے بے حد پیار تھا۔ میں بھی قدرت کی نعمت سے ابھی نا امید نہیں تھی۔ جب اس نے مجھے 17 سال بعد ممتا کی خوشی سے آشنا کیا تھا تو دوبارہ بھی یہ خوشی میری جھولی میں ڈال سکتا ہے۔ امید اور آس میں زندگی کے دن گزرنے لگے۔ اچانک ہی میرا ستارہ گردش میں آ گیا۔ طارق بیمار ہو گئے۔ وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتے تھے۔ ہم ان کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ آخر ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ ان کی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ گھل رہی تھی۔ مجھے حقیقی معنوں میں ان سے محبت تھی۔ جب وہ بستر مرگ پر پڑ گئے تو انہوں نے میرے سامنے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا، یہ مجھ کو بہت پیاری ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا۔ یہ میری ہی نہیں تمہاری بھی عزت ہے۔ میرے مرنے کے بعد اس کو کوئی دکھ نہ دینا، ورنہ میں قیامت کے دن تمہارا دامنگیر رہوں گا۔ اسی دن رات کو میرے شوہر شریک زندگی نے اپنے بہت بھائیوں کی موجودگی میں دم توڑ دیا۔ ان کے انتقال والے دن ہی مجھے پتہ چلا ان کو کینسر تھا، مگر میرے دیوروں اور نند نے یہ بات مجھ سے اور طارق سے چھپائی تھی کہ کہیں ان کا بھائی اپنی باقی جائیداد بھی میرے نام نہ کر دے۔ طارق کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ میں بے اولاد اور غریب والدین کی بیٹی تھی، اس لیے میری اہمیت اپنے سسرال میں کم ہو گئی۔ میرے دیور اور ان کی بیویوں بچوں کے عمل سے ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ یہ گھر اب ان کی ملکیت ہے۔ میں اپنے ہی گھر میں مہمان جیسی لگنے لگی تھی۔ ان دنوں میری امی علاج کے سلسلے میں میرے گھر آئیں۔ ان کا آنا سبھی کو ناگوار گزرا۔ کسی نے ان سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ میرے دیور کی بڑی بیٹی نے بہانے سے ان کی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے ہی نکال دیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ کس مرتے پر کچھ کہتی؟ میرا خاوند جو میری طاقت تھا منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ میری عدت پوری ہو گئی تو امی بیمار پڑ گئیں۔ میں بھائی کے ساتھ ماں کو دیکھنے گاؤں چلی گئی۔ ماں بے حد نڈھال نظر آتی تھی۔ ایک تو ان کو میرے بیوہ ہونے کا صدمہ، پھر گاؤں میں علاج بھی صحیح نہ ہو پا رہا تھا۔ بس کچھ ہی دنوں میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جن دنوں میں اپنی امی کی بیماری کی وجہ سے میکے میں تھی، میرے دیوروں اور ان کی بیویوں نے میرے گھر پر قبضہ جما لیا۔ وہ شاید اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو طارق کے انتقال پر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بابا کو برادری ایک بار 10 سال کے لیے نکال چکی تھی۔ وہ ڈرتے تھے، پھر بھی میرے حق کے لیے برادری کے پاس گئے۔ کچھ دن صلاح و مشورہ کرتے رہے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرا گھر مجھے واپس کر دیا جائے۔
لیکن میرے دیور جو حرص و حوث میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ شرط یہ رکھی کہ اگر میں ان میں سے کسی سے نکاح کر لوں تو پھر حقدار ہو سکتی ہوں۔ یہ مجھے منظور نہ تھا، میں کہ چلی گئی۔ ان تمام کوششوں سے مایوس ہو کر جو برادری والوں نے کی، پھر میں نے قانون کا سہارا لینے کا سوچا۔ میرا ان پڑھ بھائی کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے لگا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ قانون کے ذریعے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے عمر چاہیے تھی، روپیہ بھی بے انتہا درکار تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ 5 برس ہم ایسے ہی کورٹ کچہریوں کے پھرتے رہے، اور اس دوران میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ بھائی بھی تھک ہار گیا۔ اس نے کہا، میں کھیتوں میں ہل چلاؤں یا کورٹ کچہری جاؤں؟ وکیلوں کی فیسیں کب تک بھروں؟ ہر بار اس کو مقدمے کے سلسلے میں شہر جانا پڑتا تھا۔ پیاری بہن، تم صبر کرو، مجھے ہل چلانے دو تاکہ ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی کے در پر بھیک مانگنے والے نہ بن جائیں۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ مشقت لا حاصل ہے تو پھر تھک ہار کر ہم نے کیس کی پیروی چھوڑ دی۔ اب دیور اور ان کی بیوی بچے میرے نام کی گئی دولت پر عیش کی زندگی گزار رہے تھے، اور میں اسی جھوپڑی میں آ گئی جہاں سے اپنی زندگی کا سفر کا آغاز کیا تھا۔ انسان جہاں ایک مدت رہتا ہے، اس جگہ سے پیار بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گھر اور وہ چیزیں میری اپنی تھیں۔ لیکن جب میں وہاں سے 3 کپڑوں میں نکلی تو مجھے پتہ چلا کہ اگر شوہر کا سایہ سر پر نہیں تو پھر کچھ بھی اپنا نہیں۔ آدم و حوا کا رشتہ جتنا مضبوط اور پرانا ہے، اتنا ہی عارضی اور ناپائیدار بھی ہے۔ کہیں تقدیر جدائی ڈال دیتی ہے اور کہیں موت اپنا وار کر جاتی ہے۔ میں نے صبر کر لیا اور اپنے تمام فیصلے خدا پر چھوڑ دیے۔ لوگ میری داد سن کر کہتے ہیں، صبر کرو، خدا ضرور انصاف کرے گا کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے قانون میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے صبر شاید ایسی منزل ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جو کسی بیوہ اور یتیم کا حق کھاتے ہیں وہ اللہ کے قہر سے ڈریں۔